السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل یونیورسل اسٹوڈیو۔ آج کا ٹاپک ہے جنات کی حقیقت۔ تو چلیں ناظرین، چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی، ساتھ میں میری بہن سو رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور زور زور ہنسنے لگی، اور آنکھیں بند تھیں اس کی، اور ہنسی اتنی ڈراؤنی تھی کہ میں بھی ڈر گئی، اٹھ کے دور بھاگ گئی۔ وہ پہلے ہنسی پھر رونے لگی۔ میں گھر میں اکیلی تھی، میری اس بہن کی 2 چھوٹی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ میں نے ان کو بھی لیا اور بھاگ کے دروازے پہ گئی اور چلائی تو محلے پڑوس کے لوگ آ گئے اور پوچھنے لگے۔ جب میں نے بتایا تو انکل اندر آئے تو میری بہن ویسے ہی بیٹھی تھی، آنکھیں بند، اور زور زور سے کبھی ہنس رہی تھی تو کبھی رو رہی تھی، اور آواز سن کر تو وہ بھی ڈر گئے۔ باہر گئے اور سب ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سب نے یہی کہا، یہ تو کچھ اور ہی ماجرا لگتا ہے، اتنی بھیانک آواز تو ہم نے نہیں سنی۔ پھر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، مجھے بتاؤ کہاں ہے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ ایک لیمبو لے کر کچھ پڑھتا ہوا اندر گیا اور زور سے چلائی، کیا پڑھ رہا ہے، تو بند کر اس کو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اس کو مت پڑھ۔ پہلے اس لڑکی نے پڑھا، ہمیں تکلیف دی، اب تو پڑھ رہا ہے۔ لیکن وہ آدمی پڑھتا رہا، وہ بہت چلائی، ہم مار دیں گے تجھے، اور پتہ نہیں کیا کیا بولا۔ اتنے میں میری امی آ گئی۔ امی بہت غصے والی تھیں اور بہت بہادر بھی، کسی سے ڈرتی نہیں تھی۔ امی نے گھر کے باہر رش دیکھا تو گھبرا گئیں، بے ساختہ اندر بھاگتی ہوئی آئیں، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں جمع ہو سب لوگ۔ میں نے امی کو بتایا، یا تو امی کو یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بولی، یہ سب ڈرامہ ہے، اور یہ ایک زور سے تھپڑ بازی کے منہ پہ مارا تو وہ زمین پہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ امی نے سب کو بھگا دیا کہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے، میرے گھر پر دماغ خراب ہے، تم لوگوں کا کوئی جنات نہیں ہوتے۔ میں نے کہا، امی یہ بہت عجیب ہو گئی تھی، آواز بھی بدل گئی تھی، لیکن امی نہیں مانی۔ خیر تھوڑی دیر بعد باجی کو ہوش آیا، باجی کے چہرے پہ پانی وغیرہ ڈالا، لیکن باجی کو کچھ یاد ہی نہیں تھا، بس اتنا بول رہی تھی کہ میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ اس کی 2 بیٹیاں بھی اس کے پاس نہیں جا رہی تھیں، کیونکہ ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا، بہت ڈر گئی تھیں۔ وہ باجی حیران تھی کہ میرے بچے بھی ڈر رہے ہیں۔ خیر رات ہو گئی، ہم تو ڈر کے مارے سو ہی نہیں پا رہے تھے۔ امی اور باجی تو آرام سے سو گئی، ہم پوری رات باجی کی طرف دیکھتے رہے، کہیں یہ اٹھ نہ جائیں اور پھر سے دوبارہ ویسی نہ ہو جائیں، لیکن وہ بے خبر سو رہی تھیں۔ جسے تیسے کر کے رات گزر گئی، ہم نے شکر ادا کیا، لیکن ڈر ابھی بھی دل میں تھا۔ امی جاب پر جاتی تھی تو وہ چلی گئیں، چھوٹے بہن بھائی بھی اسکول پر چلے گئے۔ اب رہ گئے گھر میں باجی اور ان کی 2 بچیاں۔ اب مجھے تو بہت ڈر لگے، تو میں نے بچوں سے بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم خالہ کے گھر چلتے ہیں۔ میری دوسرے نمبر کی بہن، شادی شدہ 4 بچے تھے، اسی علاقے میں تھوڑا دور رہتی تھی۔ میں نے باجی اور بچوں کو لے کے وہاں چلی گئی، اور میں نے جا کر جب ان کو یہ سب بتایا تو بہت حیران ہوئی۔ پھر ہم سب چائے پی رہے تھے تو باجی وہی پرانی باتیں کرنے لگیں، اصل میں اپنے سسرال سے ناراض ہو کر آئی ہوئی تھیں، تو وہی باتیں کر رہی تھیں کہ بہت دکھ دیے ہیں ان لوگوں نے مجھے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور بس اچانک رونے لگی نیچے منہ کر کے۔ تو ایک دم سے آواز بدل گئی، میں تو ڈر گئی، میں نے کہا یہ تو وہی آواز ہے۔ بچے بھی ڈر گئے تو ہم سب بھاگ کر گیٹ پر آ گئے۔ وہ پہلے روئیں، پھر ہنسنے لگیں، پھر اچانک اپنا گلا دبانے لگیں۔ اب گھر میں بہنوئی بھی نہیں تھے، ہم بہت ڈر گئے۔ آپ ہی کے ساتھ والے ایک انکل کو میں نے بلایا جو پڑوسی تھے، وہ دونوں میاں بیوی آئے، اور آ کر انکل نے ان سے بولا، یہ کیا کر رہے ہو، اور اس کے ہاتھ پکڑے، مگر اس میں تو جیسے 10 مردوں کی طاقت آ گئی تھی۔ انکل کا بیٹا بھی آ گیا، دونوں مل کے چھڑانے لگے، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میں ان کے گھر میں بیٹھ کے اسے یاسین سورت پڑھنے لگی، بڑی مشکل سے۔ انکل نے کہا، تم جو بولو گی ہم مانیں گے، بس اس بچی کا گلا چھوڑ دو۔ پھر اس نے گلا چھوڑا اور بولی، ہم اس کو مار دیں گے، پھر چلے جائیں گے، ہمیں بہت دور جانا ہے، اس کی امی آ جائیں گی، وہ مارتی ہیں، ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے۔ یہ باتیں وہ سب پنجابی میں کر رہے تھے، اور بالکل صاف پنجابی، لیکن ہماری باجی کو تو پنجابی آتی ہی نہیں تھی، یہ تو ہم سب بہن بھائی جانتے تھے، لیکن وہ بہت صاف پنجابی بول رہی تھی۔ وہ انکل بھی پنجابی تھے، تو وہ ان سے پنجابی میں ہی بات کر رہے تھے۔ وہ آنکھیں بند کر کے سب دیکھ بھی رہی تھی اور پنجابی بول بھی رہی تھی۔ انکل بھی پنجابی تھے، تو وہ ان کے اسی زبان میں بات کرنے لگے کہ کیوں اس بچی کو تنگ کر رہے ہو، کون ہو آپ لوگ۔ تو وہ کہنے لگی، پہلے جو لڑکی تمہارے گھر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہی ہے نا، اس کو منع کرو، مجھ پہ پھونک رہی ہے۔ یہ باتیں سن کے تو ہم سب کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ یہ باتیں اس کو کیسے پتہ چلیں، اس کی تو آنکھیں بھی بند ہوا تھی بھی نہیں، اور بالکل صحیح بتا رہی ہے۔ پھر انکل نے مجھے کہا، آپ مت پڑھو۔ پھر اس سے پوچھا کہ اس پہ کیوں آئی ہو، تو وہ بولی، ابھی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھلاؤ۔ انکل نے بولا، اچھا بولو کیا کھاؤ گی، تو بولی، میں خون پیوں گی۔ انکل نے کہا، دیکھو سب ڈر رہے ہیں، ایسا مت کرو، جو چاہتی ہو ہم کریں گے، پر اس کو چھوڑ دو۔ تو بولی، اس نے مجھے خود بلایا ہے اور اب ہم اس کی جان لے کر ہی جائیں گے، مجھے لال خون جیسے ٹماٹر کاٹ کر دو۔ انکل نے پورا تھال بھر کے ٹماٹر دیے تو وہ 1 سیکنڈ میں کھا گئی۔ پھر بولی،
کہ اس کی امی ہے نا وہ بہت غصے والی ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے، اب وہ آنے والی ہیں، ہم جا رہے ہیں، دوبارہ آئیں گے۔ یہ بول کے باجی بے ہوش ہو گئی اور بیڈ سے نیچے گر گئی۔ پھر پانی ڈالا، ہوش میں آئے تو باجی کو کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ پھر وہی ایک بات کہ میرے جسم میں بہت درد ہے۔ اتنے میں بہنوئی بھی آ گئے اور امی بھی۔ سارا ماجرا جب ان کو بتایا تو امی کو تو پھر غصہ آ گیا۔ امی بولنے لگی یہ کیا ڈرامہ لگا کے رکھا ہے وہ روز روز۔ پھر ساتھ والے انکل نے بھی کہا باجی میں نے کبھی اتنی جان کسی مرد میں بھی نہیں دیکھی جتنی اس میں آ گئی تھی۔ یہ بات سچ ہے، وہ جنات ہی تھے، اور آپ سے کیوں ڈرتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں۔ شاید آپ بہادر ہیں اور آپ ان سے ڈرتی نہیں، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سب سے افضل مخلوق بنایا ہے۔ ہر مخلوق انسان سے ڈرتی ہے بشرط یہ کہ وہ بہادر ہو، کسی سے ڈرتا نہ ہو کر۔ امی نے نہیں سنا اور گھر چلی گئیں۔ انکل نے بہنوئی سے بات کی کہ یہاں پر ایک بابا بیٹھتے ہیں، کل ان کے پاس لے جاؤ۔ نیوی میں جاب کرتے ہیں پر علم بھی جانتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، کسی کو دم وغیرہ کر دیتے ہیں۔ بہنوئی انکل کے ساتھ ان کے پاس گئے تو سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے کہا کسی بھی طرح اور کسی بہانے سے اس کو یہاں تک لے کر آؤ، وہ خود نہیں آئے گی اور اسے بتانا بھی نہیں کہ کہاں جا رہے ہو۔ اگلے دن ہم نے سوچا کہ اس کو ہوش میں ہی لے جاتے ہیں، پھر بابا جی خود ہی حاضر کر لیں گے اس کو۔ خیر بہنوئی نے کہا چلو آپ سب کو ایک راؤنڈ دلواتا ہوں گاڑی کا۔ تو باجی ہنسنے لگی زور زور سے اور پھر آواز بدل گئی اور بولی کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ گھمانے؟ تو بہنوئی نے کہا جی گھمانے لے کر جا رہا ہوں۔ چلو تو انکل اور میرا کزن بہنوئی سب بیٹھ گئے۔ باجی بولی میں آگے بیٹھوں، تو سب ڈر گئے کہیں ایکسیڈنٹ نہ کروا دیں، لیکن وہ نہیں مانی اور آگے ہی بیٹھی۔ گاڑی چل پڑی، تھوڑی دور ہی جا کے گاڑی اچانک خود سے بند ہو گئی، سب کی سانسیں خشک ہو گئیں۔ باجی زور زور سے ہنسنے لگی، کیا ہوا ڈر گئے کیا؟ اب بولی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، یہ کہاں لے جا رہے ہو؟ بہنوئی نے کہا کہیں نہیں، دیکھو مجھ پر یقین کرو، ہم دوست ہیں نا، آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ باجی بولی پکا، ورنہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ اس وقت سب کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ اللہ اللہ کر کے گیٹ پہ پہنچ گئے تو گاڑی کے سب گیٹ لاک ہو گئے۔ باجی بولی میں نہیں اتروں گی۔ اتنے میں کزن نے بابا کو کال کر دی کہ ہم گیٹ پر ہیں۔ بابا نے کہا میں آ رہا ہوں گیٹ پر۔ اتنے میں گیٹ کھل گئے اور اتر گئی نیچے۔ بہنوئی سے بولی تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ایک دم غصے سے کزن کی طرف دیکھا تو وہ ہوا میں اڑ کر نیچے گرا اور خود کو مارنے لگا اور بول رہا تھا چھوڑو مجھے چھوڑو مجھے۔ یہ ماجرا سب نے دیکھا اور بہت ڈر گئے۔ اتنے میں بابا آ گئے اور باجی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا آؤ جاؤ میرے پیچھے۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اور آستانے میں پہنچ گئی۔ بابا نے زمین پہ ایک پسا کھینچا اور گول دائرہ بنا دیا، اس میں باجی کو بٹھا دیا اور چھوٹی انگلی پکڑ کر کہا تم کون ہو، کیوں تنگ کر رہے ہو؟ پہلے تو وہ بہت چلائی کہ سب کو مار دوں گی، یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی، بہت واسطے دیے، تو پھر بولی کہ یہ لڑکی پنجاب آئی تھی، جس کمرے میں یہ رکی تھی وہ ہمارا تھا، اس کو وہاں کے لوگوں نے بتایا بھی تھا کہ یہ کمرہ بھاری ہے مت سونا، پر یہ وہاں سوئی، اور رات میں اس نے کہا کہ میں نہیں مانتی جنات کو، اگر کوئی ہے تو مجھے آ کر دکھائے، ہم ہندو ہیں اور 70 بہن بھائی ہیں، سب وہیں رہتے ہیں، مجھے اس کے ساتھ کراچی آنا پڑا کیونکہ اس نے ہمارا مذاق اڑایا، اس کو مار کر جائیں گے بس۔ تو بابا نے کہا اس کے چھوٹے بچے ہیں، معاف کر دو اور چلے جاؤ، لیکن وہ ضد پہ، تو پھر ان کو کہا تو میں یہیں قید کر دوں گا، جانے بھی نہیں دوں گا، اپنی کوئی شرط بتاؤ اور جاؤ۔ تو پھر مان گئے اور بولی کہ ایک دیگ بنا کر بانٹو، ایک بکرے کی سیری مجھے دے دو، میں چلی جاؤں گی۔ بابا نے کہا وعدہ کر اور نشانی بتا اپنے جانے کی۔ اس نے کہا اس کی چھوٹی بیٹی جو اس کے ساتھ سوتی ہے اس کی آنکھوں میں خون نظر آئے گا، وہ 1 ہفتے کے بعد ٹھیک ہوگا۔ ہم نے وہی سب کچھ کیا جو اس نے کہا تھا۔ تو بابا نے کہا ابھی نکل اور مجھے بتا۔ تو نکل گئی۔ اس نے کہا دروازے کے پاس کانچ کا جگ رکھو، وہ خود ٹوٹے گا۔ ابھی وہ ایسے ہی ہوا، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ ٹوٹا اور باجی بے ہوش ہو گئی اور بہت دیر بعد ہوش میں آئی، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اسی رات اس کی بچی کی آنکھ ریڈ ہو گئی، ایسے جیسے کوئی بڑی چوٹ لگی ہو۔ اس کے بعد باجی آج تک ٹھیک ہے، پر وہ منظر آج بھی یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین جنات کا وجود ہے اور قرآن میں بھی ذکر ہے، ان کا مذاق اڑانا گناہ ہے، سورۃ جن موجود ہے قرآن میں، تو آپ لوگ بھی ایسے کاموں سے احتیاط کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ سچا واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل یونیورسل اسٹوڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم ایسے اور واقعے لے کر آئیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔